السلام علیکم جماعت ششم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم صحت و صفائی کا آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ باجی نے حامی بھر لی تے یہ پایا کہ چھٹی کے روز گلی میں کے سب بچے زین اور سرمد کے گھر اکٹھے ہوں گے۔ باجی انہیں صحت اور صفائی کی اہمیت بتائیں گی اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گی۔ زین اور سرمد نے اپنے تمام دوستوں کو اس محفل کے بارے میں بتایا۔ سب خوشی خوشی اس انوکھی محفل میں شریک ہونے کے لیے رضامند ہو گئے۔ سرمد اور زین نے اپنی باجی سے کہا تھا کہ باجی آپ سب ہمارے دوستوں کو ان کے بارے میں بتائیں، تو باجی نے ہاں کر دی تھی کہ ٹھیک ہے۔ پھر طے یہ ہوا تھا، یعنی کہ وہ لوگ اس بات پر راضی ہوئے تھے کہ چھٹی کے روز یعنی کہ اتوار کے دن گلی کے سارے بچے جو سرمد اور زین کے دوست ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ کہاں؟ ان کے گھر۔ باجی ان کو صحت اور صفائی کی اہمیت بتائیں گی اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گی۔ زین اور سرمد کی جو سارے دوست تھے وہ سارے اس محفل یعنی کہ جو انوکھی عجیب سی محفل تھی اس میں شریک ہونے کے لیے راضی ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ آ جائیں گے۔ چھٹی کے روز صبح 10 بجے سب بچے زین اور سرمد کے گھر بیٹھک میں موجود تھے۔ باجی نے انہیں خوش آمدید کہا اور باقاعدہ طور پر بات چیت کا آغاز ہوا۔ وہ بہت پرجوش تھے، یعنی کہ جس دن چھٹی یعنی کہ اتوار کا دن تھا، صبح سب 10 بجے جو سارے بچے تھے جو زین اور سرمد کے دوست تھے وہ سارے ان کی بیٹھک میں موجود تھے، یعنی کہ ادھر آ چکے تھے۔ تو باجی نے انہیں خوش آمدید کہا اور پھر بات چیت یعنی کہ بات کرنا شروع کر دی۔ تو سب بہت پرجوش تھے۔ باجی ہمارے جسم کا اندرونی نظام ایک مشینری کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ ایک وقت میں مختلف افعال سر انجام دیتا ہے۔ جب مضر صحت جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ان افعال میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، جن سے ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا جسم، لباس اور ماحول گندا ہوگا تو مضر صحت جراثیموں کی افزائش ہوگی اور مختلف بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوں گی۔ باجی نے یہاں پر سب سے کہا کہ ہمارا جو جسم ہے وہ ایک مشینری کی طرح کام کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگ بھی دیکھیں تو ہمارا یعنی کہ ہاتھ پاؤں ہمارے سارے نظام جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک وقت میں مختلف افعال یعنی کہ کام سر انجام دیتا ہے۔ جب مضر صحت جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے ناخن بڑے ہوتے ہیں اور وہ گندے ہوں، ان کے ذریعے ہمارے ہاتھ اگر ہم لوگوں نے دھوئے نہ ہوں، ہم لوگ باہر مٹی میں کھیل کر آئیں، اس سے ہمارے منہ میں یعنی کہ جراثیم جائیں گے، وہ ہمارے جسم میں داخل ہوں گے اور ان افعال یعنی کہ جو ہمارے نظام کو چلانے والا ہوتا ہے یعنی کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جسم میں، ان میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں یعنی کہ روک دیتے ہیں اس سے، اور ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا جسم، لباس اور ماحول گندا ہوگا یعنی کہ اگر ہمارا جسم جیسے کہ ہم لوگوں کے ہاتھ گندے ہوں گے، ہم لوگ ویسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ ہمارا لباس گندا ہوگا یعنی کہ ہمارے کپڑے جو گندے ہوں گے وہ، یا اگر ہم لوگ دیکھیں گے ہمارا ماحول، ہمارا گھر گندا ہوگا، ہماری گلی گندی ہوگی، اس سے بھی یعنی کہ جو جراثیم ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، ان کو افزائش ملے گی کیونکہ وہ تو گندے ماحول میں رہتے ہیں۔ بیماریاں ہم پر پھر آئیں گی، حملہ کریں گی، ہم لوگ مختلف قسم کی بیماریاں ہمیں لگیں گی، ٹھیک ہے نا۔ عائشہ باجی ہمیں اپنی جسمانی صفائی کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ یعنی کہ عائشہ نے باجی سے سوال کیا کہ ہمیں اپنی جسمانی صفائی کا کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ باجی ہمیں روزانہ نہانا چاہیے تاکہ ہمارے جسم سے میل کچیل اتر جائے۔ ہفتے میں ایک بار ضرور اپنے ناخن تراشنے چاہیے،
جس طرح ناخنوں میں میل جمع اس طرح ناخنوں میں میل جمع نہیں ہوگی۔ ہمیں کپڑے بھی صاف پہننے چاہیے۔ یعنی کہ ادھر باجی نے ہمیں کیا بتایا کہ ہمیں روزانہ ہر روز نہانا چاہیے، کوئی ایک روز بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن نہا لیا، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن گرمیوں میں تو روزانہ ہی، تاکہ ہمارے جسم پہ جو میل کچیل ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہمارا گندا ہوا ہوتا ہے، میل ہوتی ہے، وہ اتر جاتی ہے۔ اور ہفتے میں ایک بار ضرور اپنے ناخن کاٹنے چاہیے، جس طرح یعنی کہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہمارے ناخنوں میں میل نہیں جمع ہوگی، جس سے گند ہمارے اندر نہیں جائے گا کھانے میں، یا ہمیں یعنی کہ ہاتھ اپنے گندے نہیں رکھنے چاہیے۔ ایسے ہمیں اپنے کپڑے بھی صاف پہننے چاہیے۔ جازب باجی، صاف لباس اور صحت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ جازب نے سوال کیا ہے۔ جی بچوں، کل انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ بچوں۔